العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ تین ہفتہ قبل بتایا گیا تھا کہ رجب کے چاند دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لی فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں مجھے برکت عطا فرما اور مجھے اتنی عمر عطا فرما کہ رمضان تک کے میں پہنچ جاؤں۔ اسی کے مناسبت سے 3 ہفتے قرآن کی اہمیت پر میں نے کچھ روشنی ڈالی تاکہ ہم لوگوں کے دلوں میں تلاوت کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور آج میں نے سوچا کہ نماز کے متعلق کچھ باتیں آ جائیں، کیونکہ نماز سے لوگ بہت زیادہ غفلت کرتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی تباہی کے اسباب میں سے ایک سبب جو بڑی وجہ یہ ہے وہ نماز کی لاپرواہی اور نماز سے غفلت، یہ بھی اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے بربادی کا اور تباہی کا اور مصیبت کی وجہ ہے۔ تو اس لیے کچھ باتیں ہم عرض کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہمیں بھی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، قرآن اور حدیث کے اندر جس نماز پر وعدہ ہے وہ نماز پڑھنے پر وعدہ نہیں ہے۔ نماز پڑھ لینا ایک الگ چیز ہے، یعنی اس سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے، عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن جس نماز پر جو کامیابی ہے، جہاں بھی آپ قرآن اور حدیث کے اندر دیکھیں گے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور نماز کا قائم کرنا ایک الگ چیز ہے۔ نماز قائم کرنے کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ 5 وقت آدمی پابندی سے نماز پڑھے، یہ نہیں کہ 2 وقت پڑھے اور فجر میں کیا ہے نماز کو گول کر دے اور فجر میں اٹھے ہی نہیں، تو یہ نماز پڑھنے والا تو ہے لیکن نماز قائم کرنے والا نہیں ہے۔ 5 وقت پابندی سے پڑھے۔ اسی طرح بغیر عذر کے، کہ اگر بیماری ہے، لائق نہیں ہے مسجد میں آنے کا، ذوق کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اور بھی کسی عذر کی وجہ سے، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن جس کے ساتھ کوئی مجبوری نہ ہو تو وہ اکیلے گھر اور دکان میں نہ پڑھے بلکہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھے۔ پہلی شرط 5 وقت پڑھے، دوسری شرط بغیر کسی عذر کے جماعت سے مسجد میں آ کر کے پڑھے۔ تیسری شرط وضو سے لے کر کے سلام پھیرنے تک جتنی بھی مستحبات ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں سنن کی، ان تمام چیزوں کی رعایت کرے۔ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی برکت سے دنیا پیدا ہوئی، جن کی برکت سے کائنات بنی، جن کے اوپر شریعت نازل ہوئی، جو ذات نماز لے کر کے عرش سے آئے، معراج سے آئے، جو ذات ہادی عالم ہے، جن کے ایک سجدے کے مقابلے میں پوری دنیا والوں کی عبادت ایک طرف اور حضور کی سجدہ ایک سجدہ ایک طرف، تو حضور کا سجدہ بھاری پڑ جائے گا۔ اتنے بڑے ذات ہونے کے باوجود دعا کیا فرماتے تھے؟ اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوانک و تمام مغفرتک۔ اے اللہ، میں مکمل وضو کرنے کا طریقہ، مکمل نماز کو مانگتا ہوں، مکمل آپ کی مغفرت کو مانگتا ہوں، مکمل آپ کی رضا کو مانگتا ہوں۔ تو جو نبی ہادی عالم بن کر کے آئے وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے مکمل نماز اور مکمل وضو کا طریقہ سکھا دیجئے، تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں کہ ہم سیکھنے نہ سیکھیں؟ تو وضو سے لے کر کے سلام پھیرنے تک
جتنے بھی مستحبات اور سنن اور آداب ہیں ان سے لے کر کے نماز کے سلام پھیرنے تک تمام چیزوں کی رعایت کریں گے، تب جا کر کے اقامت صلاۃ نماز کا قائم کرنا ہوگا۔ اور اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آگے چل کر کے نتیجہ بیان کیا، اولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جو دنیا کے اندر بھی تمام ضروریات پوری ہو جائے اور آخرت کے اندر بھی تمام ضروریات پوری ہو جائے، ایسی کامیابی کو فلاح کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نماز جیسی عبادت دی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، جتنی بھی بدنی عبادت ہے، یعنی بدن سے جو عبادت کی جانے والی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج بھی ہے، جہاد بھی ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اور جتنی بھی بدن سے جو عبادت کی جاتی ہے، ان تمام بدن سے عبادت کی جانے والوں میں سب سے اہم جو ہے وہ نماز ہے۔ اور مال کے ذریعے جو عبادت کی جاتی ہے، ان تمام مالی عبادتوں میں سب سے اہم جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اسی لیے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ بہت ساری جگہ میں ایک ساتھ ملا کر کے ذکر کیا کہ بدنی عبادت میں سب سے محتم بالشان عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور مالی عبادت میں سب سے محتم بالشان عبادت وہ نماز ہے۔ چنانچہ صراحتاً 109 مرتبہ اور اشارتاً اور کنایتاً تقریباً 700 مرتبہ قرآن پاک کے اندر تذکرہ اور تاکید آیا ہے کہ اے مسلمانوں نماز کو قائم کرو۔ اور یاد رکھیے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الصلاۃ لوقتها، کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا یہ سب سے اللہ کو پسندیدہ عمل ہے۔ یہاں پر ایک بات کہ بعض روایت کے اندر ہے کہ حسن اخلاق سب سے پسندیدہ عمل ہے، بعض روایت کے اندر ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بعض روایت کے اندر ہے جہاد۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو محدثین اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ سائل جیسا سوال کرنے والا ہوتا تھا کہ جو سوال کرنے والا نماز کے اندر کوتاہی کرتا تھا تو اس کو اللہ کے نبی نماز کی تاکید کرتے تھے، جو بزدلی کا مظاہرہ کرتے تھے اس کے لیے جہاد کا حکم دیتے تھے، جو ماں باپ کی خدمت صحیح طور پر نہیں کرتے تھے ان کے لیے ماں باپ کی خدمت کی تاکید کرتے تھے، جو آدمی برے اخلاق کا مالک تھا تو اس کو حسن اخلاق کے اختیار کرنے کی تاکید دیتے تھے۔ جیسے جیسے حالات تھے اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے تھے، لیکن بہرحال اپنے وقت پر نماز پڑھنا یہ نہیں کہ کیا ہے ہم لوگ نعوذ باللہ 7 بجے 8 بجے اٹھ کر کے سو کر کے اٹھیں اور 10 بجے فجر کی نماز قضا کریں۔ بھلے نماز ذمے سے ادا ہو گئی، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہے کہ قیامت کے دن بھلے پکڑ نہ فرمائے، لیکن یاد رکھیے کہ نماز جان بوجھ کر کے قضا کر دینا یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ نماز کو وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں، جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ حدیث میں جو آیا ہے بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، یا بعض روایت کے اندر آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا وہ کفر اختیار کر لیا۔ اس لیے بعض امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑے نعوذ باللہ وہ تو ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کو جنازے کی نماز اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک
لیکن احسان جانیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، جس کے ہم مقلد ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، تقلید کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کی شریعت چھوڑ کر کے ان کی نئی شریعت ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کو ایک مکمل موجود جو ہونا چاہیے تھا کتابی شکل میں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، یہی چار امام لکھے ہیں، کیونکہ دوسرے امام کو اتنا وقت نہیں ملا۔ یہی چاروں امام ایسے ہیں جو مکمل حضور کی شریعت کو شروع سے لے کر آخر تک کے پیش کیے ہیں، لکھے ہیں۔ تو تقلید کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ حضور کو چھوڑ کر کے ہم امام ابو حنیفہ کو مانیں، یہ تو شرک ہے اور ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ بلکہ جس طریقے سے آپ کورٹ میں کیس لڑتے ہیں تو آپ خود سے نہیں لڑتے بلکہ کسی وکیل کے ذریعے لڑتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہندوستان کے دستور اور سنویدھان کو نہیں مانتے اور وکیل کے سنویدھان کو مانتے، یا امام بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ یہ حدیث امام بخاری کی ہے اور نبی کی حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ جس طریقے سے امام بخاری اللہ کے نبی کی حدیث کو پیش کیے، اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو پیش کیے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر قربان جائیے کہ انہوں نے کہا کہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی حلال سمجھ کر کے چھوڑ دے نماز، کہ اگر کوئی مسلمان یہ ذہن میں رکھے کہ نعوذ باللہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، نماز چھوڑنا حلال ہے، تو جس طریقے سے کوئی آدمی شراب کو حلال سمجھے، سود اور انٹرسٹ کو حلال سمجھے، چوری اور زنا کو حلال سمجھے، غبن کو حلال سمجھے، ظلم کو حلال سمجھے اور سور کو حلال سمجھے، تو جس طریقے سے ان چیزوں کو حلال سمجھنے کی وجہ سے ایمان سے نکل جائے گا، اسی طریقے سے اگر کوئی یہ تصور کرے کہ نعوذ باللہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ دنیا کے ووٹر لسٹ میں اس کا نام مسلمان ہے، لیکن میدان محشر میں وہ مسلمانوں کے لسٹ سے اس کا نام کاٹ کر کے ہمیشہ کفار اور مشرکین کی طرح ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہو تو۔ اور اگر کوئی آدمی جیسے کہ ہم لوگ نعوذ باللہ نماز تو نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے بہت سارے مسلمان، لیکن دل میں احساس ہے کہ ہم غلط کرتے ہیں، تو گناہ تو ہوگا، ایمان باقی رہے گا اور ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ اور حدیث قرآن کے اندر جو آیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، اسی طریقے سے جو جان بوجھ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے سے انسان یہ مسلمان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور ایمان والوں کو اور کافروں کو ملانے والی چیز جو ہے، یہ الگ کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے، کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، غیر ایمان والے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگرچہ کوئی آدمی نماز چھوڑنے کو حرام تو سمجھتا ہو لیکن جان بوجھ کر کے چھوڑ دے گا، ایمان نہیں نکلے گا اگرچہ اس نے غیر ایمان والا کام کیا۔ جیسے مثال کے طور پر کہ آپ بڑے افسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بڑے اونچے درجے کے ہیں، لیکن خود سے آپ ڈرائیوری کر لیتے ہیں، خود سے آپ کپڑا دھو لیتے ہیں، خود سے آپ کھانا پکا لیتے ہیں، تو خود سے ڈرائیوری کرنے کی وجہ سے آپ کو کوئی ڈرائیور نہیں کہے گا، خود سے کپڑا دھونے کی وجہ سے آپ کو کوئی دھوبی نہیں کہے گا، خود سے کپڑا سل لینے کی وجہ سے آپ کو کوئی درزی اور ٹیلر نہیں کہے گا، خود سے جوتا آپ سل لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو موچی نہیں کہے گا۔ اگرچہ آپ نے ڈرائیور والا کام کر لیا
घर का है धोबी वाला काम कर लिया, दर्जी वाला काम कर लिया, मोची वाला काम कर लिया, लेकिन इसकी वजह से आप मोची और धोबी और ड्राइवर और कुकिंग करने वाले आप नहीं कहलाएंगे, आप तो वही कहलाएंगे। इसी तरीके से नऊजुबिल्लाह मुसलमान जानबूझ करके अगर नमाज छोड़ता है तो अगरचे उसने अमल जो किया है वो काफिरों वाला किया है, लेकिन काफिर नहीं होगा। हाँ, ये कि वो नमाज हलाल समझ करके छोड़ेगा तो हलाल गुनाह को हलाल समझने की वजह से उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। तो ये बड़ी मेरे दोस्तों ये वईद की बात है कि जिस तरीके से, और मिसाल से मैं समझाता हूं कि जिस तरीके से हम लोग अपने लड़कों को बच्चों को डांटते हैं कि अगर जीत जात में रहे और खाली बनने संवरने में रहे, तो लड़कों को हम लोग डांटते हैं कि क्या औरतों और लड़कियों जैसा बनते संवरते रहते हो, मर्द हो, मर्द के बच्चे की तरह काम करो। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई लड़का लड़कियों की तरह मेकअप करता हो, बनता संवरता हो, तो उसका जिस्म लड़का वाला से लड़की वाला बदल जाएगा, नहीं, बल्कि मतलब इसका इस जुमले का ये होता है कि ऐ बेटा तू लड़का है, मर्द है, तेरे अंदर जफाकशी और मुजाहिदाना सिफत होनी चाहिए। ये जो बनना संवरना है ये औरतों का काम है, ये मर्द के शायाने शान नहीं है। इसी तरीके से मुसलमान होकर के नमाज छोड़ना ये मुसलमान के शान के खिलाफ है, ये गैर मुस्लिमों का काम है, ये मतलब है। लेकिन बहरहाल जो लोग इमाम अबू हनीफा को गाली देते हैं, जो इमाम को नहीं मानते हैं, इस हदीस के मुताबिक जब जब वो नमाज छोड़ेंगे तो उनको नया निकाह करना पड़ेगा। तो ये तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एहसान है कि उन्होंने हमें बचाया। और ये क्या बहरहाल अभी ये मौजू नहीं है, लेकिन सिर्फ इशारतन एक बात के दवा सिर्फ नाम रख लेने की वजह से दवा बेचने, आप दवा का स्टोर कर लिए हैं, मेडिकल स्टोर खोल लिए, तो इसकी वजह से आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, बल्कि आपको दवा लेने के लिए 500,000 रुपया फीस दे करके आपको डॉक्टर से दवा तजवीज करानी पड़ेगी, तब जाकर के मेडिकल स्टोर से लेंगे। इसी तरीके से इमाम को यह हक होता है कि वो हदीस के मुताबिक मसले को उम्मत के सामने बयान करते हैं और उनकी एक शान होती है। बहरहाल नमाज, अच्छा इसी के झैल में बाज उलमा ने लिखा है कि नऊजुबिल्लाह, आज जो हम रोना रोते हैं कि देखिए दुआ ताबीज करवाते हैं कि लड़का बात नहीं मानता है, सब माँ बाप परेशान है कि लड़का बात नहीं मानता है, लड़का निकम्मा है, लड़का बिल्कुल बेकार हो गया, कोई हमारी खिदमत नहीं करता, माँ बाप की बात नहीं सुनता है। उलमाए किराम ने लिखा है कि जो मियाँ बीवी जिस रात सुहबत करें और उस रात में फजर की नमाज छोड़ दें और उस रात में उसी सुहबत की वजह से इस्तक़रार हमल हुआ हो, तो याद रखिए कि इस नमाज छोड़ने की नहूसत की वजह से अल्लाह ताला उस बच्चे को नाफरमान बना देते कि तुम्हारे ऊपर ये क्या, हम लोग इसको क्या फैशन समझ लिए हैं और ये समझते हैं कि नऊजुबिल्लाह गुस्ल की जरूरत हो तो नमाज नहीं पढ़ना है। हालांकि एक हदीस का मफहूम है कि जब आदमी पर गुस्ल वाजिब होता है और नमाज पढ़ने के लिए गुस्ल करता है तो जिस्म पर जितने बाल हैं एक एक बाल के बदले में उतनी एक एक नेकी मिलती है। ये तो बड़ी सस्ता सौदा है कि अगर गुस्ल वाजिब हो गया मुसलमानों पर तो नमाज पढ़ने के लिए फजर से पहले गुस्ल करके फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े, ये जिम्मेदारी है। ऐसे अल्लाह ताला ने बीवी की नेमत और शौहर की नेमत से बीवी को नवाजा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐश और मटर गश्ती करें और अय्याशी करें और खुदा की बगावत और नाफरमानी करें। चुनांचे अगर इसका है जिस रात में नमाज कज़ा हो गई और नमाज कज़ा होने की सूरत में अगर उसी रात इस्तक़रार हमल हुआ तो बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की हो वो नाफरमान हो जाता है। आज इस जमाने के अंदर जो आप देख रहे हैं शहर में आप ज्यादा देखते हैं कि लड़कियों में जो शर्म और हया का मादा था, अब नऊजुबिल्लाह लड़की हो करके ऐसी बेशर्मी
اور بے حیائی کی جو کام کرتی ہے کہ ماں باپ کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اس رات میں میاں بیوی کی ملن ہوئی اور فجر کی نماز دونوں چھوڑ دیں یا دونوں میں سے ایک چھوڑ دیں تو اس کا نقد عذاب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ اولاد نافرمان ہماری نکلے گی۔ اور انشاءاللہ جو فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں تو وہ کہے ناپاکی کی حالت میں نماز کو قضا نہیں کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی اولاد فرما بردار نکلے گی۔ یہ محدثین نے لکھا ہے اس کی وجہ۔ اس لیے میرے دوستو نماز سے غفلت نہ کریں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی جو بخاری کی روایت میں نے خطبے کے اندر پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا صلی ان احدکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ چپکے چپکے بات کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ پرائیویٹ بات کرتا ہے۔ اب سوچیے کہ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب آدمی نماز پڑھتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ یعنی سوچئے کہ اگر کوئی منتری، کوئی صرف ایک اسٹیٹ کا مکھ منتری، وزیر اعلیٰ آپ کو تنہائی میں بلا کر کے یہ کہے کہ جو جو ضرورت ہے مانگو، اس آدمی کو دیکھیے کہ کتنی خوشی ہوگی، کیونکہ یہ دنیا نظر آنے والی، اس لیے خوشی ہوگی۔ لیکن جو رب کائنات ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ووٹ لینے کے لیے 15 لاکھ ہر ایک کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے اور پھر بعد میں کیا ہے دینے کے بجائے الٹا کیا ظلم ہو رہا ہے یہ سب دیکھیے۔ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ اکبر، کہ اللہ کی ذات بڑی ہے، تمام تعلقات کو ختم کر کے اللہ سے تعلق کو جوڑتے ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا، تمام کائنات کا پالنہار ہے، تو ہم جب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندہ نے میری تعریف کی۔ سوچئے کہ اتنی بڑی ذات سے اگر ہم بات کر رہے تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ بندہ سرگوشی کرتا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ پوری کائنات کے لوگ مجھ سے مانگے۔ جو آدمی من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو آدمی اللہ سے مانگے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندہ نے میری تعریف کی۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسنا علیہ عبدی، کہ میرے بندہ نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ تمام یہ بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک صرف اللہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی اور بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، کے آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ بندے نے جو کہا ایاک نعبد، یہ عبادت میرے لیے ہوا، اور بندے نے کہا ایاک نستعین، اے اللہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں تو میں اپنے بندے کی مدد کروں گا۔
اب آگے جو 3 آیت پڑھتا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ کہ میرے بندہ جو صراط مستقیم نبیوں کے، شہداء کے، صالحین کے اور صدیقین کے طریقہ پر چلنے کی جو مدد مانگ رہا ہے میں بندے کو عنایت کروں گا۔ سوچئے کہ اتنی بڑی بات ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو کیا ہے اللہ سے بات کرتا ہے۔ نماز کے معنی ہی پر آپ غور کیجئے، عربی زبان کے اندر نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو۔ صلاۃ کے ایک معنی آتے ہیں رحمت کے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ دوسرے پارے کے اندر ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ کی تمام رحمت، اللہ کی تمام برکت، اللہ کی تمام خصوصی عنایات بندے کے اوپر متوجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت شریفہ بیان کی جاتی ہے کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ یہ جو کہا جاتا نا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، کاش کہ یہ اس دور میں ملا کی دوڑ مسجد تک اور کاش کہ مسلمانوں کی دوڑ مسجد تک اگر ہو جاتی تو مسلمان جو اس زمانے میں ذلیل ہو رہا ہے اس طرح ذلیل نہیں ہوتا۔ یعنی اس جملے کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی کوئی پریشانی ہو تو وہ آدمی فوراً اللہ کے پاس چلا جائے، اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جائے۔ جیسا کہ واقعہ مشہور ہے کہ سلطان یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے ولی بھی تھے، علم والے بھی تھے، علماء سے محبت کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا تو مسلمان اپنے فیصلہ کراتے تھے۔ تو کسی علاقے میں ایک بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے سوچا کہ ان کے بیٹے کو ہم بادشاہ کی جگہ خلیفہ بنا دیں، لیکن بچہ کم عمر تھا تو لوگوں کو شک ہوا کہ یہ بچہ حکومت سنبھالنے کے لائق ہے یا نہیں ہے، ذرا اس کو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے مشورہ کر لیں۔ چنانچہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر کے آیا، دہلی کے جامع مسجد میں جو ابھی صحن میں حوض بنا ہوا اس میں وضو کر رہے تھے، عصر کا وقت تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت اس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، بچے کو ٹیسٹ کر لیجئے، چیک کر لیجئے کہ یہ باپ کی امانت سنبھالنے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اس بچے کو پکڑے اور اٹھائے اور کیا ہے حوض میں ڈالنے کی طرح ایکٹنگ کیے اور وہ بچہ ہنس رہا تھا۔ اور حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ بچہ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا ہے، میں تم کو حوض میں ڈالنے والا ہوں۔ بچے نے جواب دیا کہ حضرت میں بادشاہ کے دونوں ہاتھ میں ہوں تو مجھے کس چیز کی ڈر ہے ڈوبنے کی، جب بادشاہ کی دست رحمت میرے ساتھ ہے تو مجھے ڈوبنے کا ڈر نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ یہ بچہ باپ کی امانت اٹھانے کے لائق ہے، اس کو دے دیا جائے یہ امانت۔ تو یہی کہ جب اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، بات کرتا ہے کہ کانا حزبہ امر اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دوڑتے، نماز کی طرف آتے کہ نماز کے ذریعے تمام رحمت، تمام برکتیں اللہ تعالیٰ اس پر ڈال دیتے ہیں۔ اب نعوذ باللہ ہم جیسے دینداروں کا بھی حال کہ کوئی حادثہ پیش آئے تو فوراً جو محکمہ پولیس سے یا جڑے ہوئے ہیں ان کے سے رابطہ کرتے ہیں، یا جو طاقتور لوگ ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں،
मालदार लोग हैं उनसे राब्ता कायम करते हैं। अफसोस है कि हम लोग नमाज की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं, जबकि हुजूर की सुन्नत यह है कि जब भी बड़ा मामला पेश आए, छोटा मामला पेश आए, फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जो होते थे। ये सलाते चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, आंधी के वक्त, बारिश के वक्त, ये सब के सब नमाज पढ़ने के सलातुल हाजत, सलातुल शुक्र, ये क्यों है? ये इसी बात की तरफ तंबीह करने के लिए कि जो अल्लाह ताला ने बयान किया है, युनाजी रब्बहू के नमाज पढ़ने वाले अपने रब से सरगोशी करता है, प्राइवेट बात करता है, तो ये अल्लाह की रहमत उसके तरफ मुतवज्जो हो जाती है। और जो हदीस के अंदर आया मिफ्ताहुल जन्नति अस्सलाह, कि जन्नत की चाबी जो है वो नमाज है, कि जिस तरह रूम बंद हो, चाबी आपके पास नहीं हो, आप रूम ही के अंदर हैं तो नौजुबिल्लाह अंदर ही बंद रहिए, और बाहर है तो बाहर रहिए। अच्छा, ये नहीं दुनिया की ताला के तोड़ दीजिए, अल्लाह की जन्नत है, वहां तोड़कर आप नहीं जा सकते। यानी जिस आदमी के पास नमाज की चाबी है, मैदान महशर से आसानी के साथ वो जन्नत में चला जाएगा। और जो आदमी नमाज की चाबी दुनिया के अंदर तैयार नहीं किया, जन्नत की चाबी वो नहीं लेकर के गया है, सोचिए कि मैदान महशर में बगैर जन्नत की चाबी के हम हाजिर होंगे तो जन्नत में दाखिल कैसे होंगे? ये एक अलग बात है। अल्लाह की रहमत है कि एक ईमान वाला अगरचे जिंदगी में कभी भी नमाज ना पढ़े और एक मर्तबा भी सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े तो सजा काटने के बाद एक न एक दिन जन्नत में जाए। ये एक अलग चीज है, लेकिन ये कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी ये है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़, कि जो आदमी शुरू से जहन्नम से बच जाए और शुरू वहदे में, शुरू फर्स्ट टाइम में वो दाखिल हो जाए जन्नत में, ये कामयाबी है। बाद में जन्नत में जाना ये कामयाबी नहीं है, ये नाकामी है। तो जब हम लोग अगर जन्नत की चाबी तैयार नहीं कर रहे हैं तो याद रखिए कि बड़ी नहुसत की बात होगी। तो नमाज के एक माने आते हैं रहमत, कि अल्लाह की रहमत उसके ऊपर नाजिल होती है। नमाज का दूसरा माना सल्ला युसल्ली के माना एक आते हैं, तो ये आग में कच्चे बांस को धिपा करके, कच्चे बांस को, टेढ़े बांस को सीधा करना और आग जलाना। नमाज को नमाज इसीलिए कहते हैं, सलात को नमाज इसीलिए कहते हैं कि नमाज के जिस तरीके से आग जलाने से आग जलती है, इसी तरह नमाज जब बंदा सही तरीके से पढ़ता है तो उसके दिल के अंदर अल्लाह के इश्क की आग भड़कती है और फिर उसके जरिए सारे गुनाहों से वो बच जाता है। कुरान करीम में जो कहा गया आक़िमिस सलाह, के नमाज कायम करो, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, के बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। चुनांचे वाकया मशहूर है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक आदमी, वो हुजूर को देखे नहीं थे, ताबई थे, वो सहाबी को देखे थे, उन्होंने एक हसीन औरत को देखा तो उसके ऊपर लट्टू और फरेफ्ता हो गए और औरत से कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे इश्क के अंदर पागल हूं, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। उसने कहा कि मेरी शादी कैसे हो सकती है? तो बहरहाल औरत ने टाल दिया कि एक शर्त है कि तुम उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे 40 दिन जमात के साथ, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो और 40 दिन नमाज पढ़ने के बाद मुझसे मिलो, तब मैं कोई फैसला सुनाऊंगी। चुनांचे ये आदमी 40 दिन लगातार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ा। 40 दिन नमाज पढ़ने के बाद इसके दिल के अंदर जो अल्लाह के इश्क की आग लगी और औरत से मुलाकात भी नहीं किया, औरत पैगाम भेजी, तो ये मर्द कहता है कि ऐ औरत, मैं अब तक के दुनिया की गफलत में पड़ा हुआ था, अल्लाह के इश्क की आग
میرے دل اور سینے کے اندر لگی ہوئی نہیں تھی، اس لیے میں تم پر فریبتا تھا۔ اب میرے دل میں اللہ کے عشق آ چکی ہے، اب میں کسی انسان پر اور کسی خاکی پر، کسی مٹی کے اوپر اپنے جوانی کو نہیں فدا کروں گا، میں تو اللہ کے اوپر اپنی طاقت کو اور اپنی جوانی کو فدا کروں گا۔ اے خاکی، خاک مت کر کسی خاکی پر اپنی جوانی کو، خاک کر اپنی جوانی کو اس پر جس نے دی جوانی کو۔ یہ اس کے ساتھ معاملہ ہوا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر نماز صحیح سے پڑھیں گے ہمارے تمام کام صحیح سے ہوں گے۔ اور اگر اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے عمال اور گورنر کو خط لکھتے تھے کہ اِنَّ أَحَمَّ أُمُورِ دِینِکُمْ الصَّلَاۃ، کہ میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سب سے بہتر کام جو ہے وہ نماز ہے، کہ جو آدمی نماز صحیح سے پڑھے گا انشاءاللہ وہ دین اور دنیا کا سارا کام ٹھیک ٹھاک کرے گا، اور جو آدمی نماز صحیح سے نہیں پڑھے گا اس کے دین اور دنیا کا کام کوئی صحیح سے نہیں ہوگا۔ آج جو اس زمانے کے اندر شکایتیں آ رہی ہے کہ رشوت لیا جا رہا ہے، کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے، حضرت عمر فاروق کے اصول اور رول کو اگر سرکاری لوگ بھی اختیار کر لیتے، غیر مسلمین کی بھی کامیابی ہوتی، یعنی دنیاوی اعتبار سے، اور مسلمانوں کو بھی کامیابی ہوتی کہ جو آدمی نماز صحیح وقت میں، جو اللہ کے نزدیک احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ بوقتها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وقت کے اوپر نماز پڑھنا۔ اگر وقت کے اوپر آدمی نماز پڑھے سارا دنیا کا کام بھی اس کا ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ اس موبائل نے بے وقت سے نماز پڑھوایا، بے وقت سے کھانا کھلوایا، غیر ٹائم پر سلوایا، سارے روٹین خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے کام و دنیا کے کام میں بھی نقصان اور آخرت کا تو نقصان ہے ہی ہے۔ تو نماز کا ایک معنی رحمت کے بھی آتے ہیں، اور ایک معنی جو یہ عشق کے اندر، یہ دل کے اندر اللہ کے عشق کے آگ جلانے کے بھی آتے ہیں، ایک معنی تعظیم کے بھی آتے ہیں، کہ گویا کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے وہ سارے دنیا سے کٹ کر کے اللہ کی طرف جھک جاتا ہے۔ ہم لوگوں کی نماز ایسی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جو ترجمہ کیے کہ نماز اپنے وضع کے اعتبار سے گناہوں سے بے حیائی سے روکتی ہے۔ کسی آدمی نے سوال کیا کہ حضرت قرآن کے اندر ہے کہ نماز پڑھنے والا بے حیائی اور گناہوں سے رکتا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے پھر بھی برا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بے حیائی بے شرمی کا کام کرتا ہے، تو نماز تو نہیں روک رہی ہے۔ تو حضرت تھانوی کے ترجمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھتا ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، وہ آدمی گناہوں سے رک جاتا ہے۔ جیسا کہ عمر فاروق کے دور میں وہ نوجوان صحیح طریقے سے نماز پڑھا تو دنیا کے عشق سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو پاک کر دیا۔ اور ہم نماز نہیں، نماز کے اندر کوئی کمی نہیں، جیسے مثال کے طور پر کہ اس موبائل اور لیپ ٹاپ کے ذریعے تمام کام ہو جاتے ہیں۔ اب ہم جیسا یہ اس بارے میں اناڑی آدمی اس سے فائدہ حاصل نہ کرے، تو اس میں موبائل کی کمی نہیں ہے، میری کمی ہے کہ میں موبائل سے وہ سارا فنکشن نہیں جانتا ہوں، اس لیے موبائل سے وہ تمام اور انٹرنیٹ سے وہ فائدے حاصل نہیں کر پاتا ہوں، اور جو آدمی جانکار ہے پوری فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز جو صحیح ڈھنگ سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بے حیائی اور بے شرمی کے کام سے روک دیتے ہیں کہ ہم سراپا اللہ کی تعظیم کیے، اور اے نفس تو کتنا بڑا بے شرم اور بے حیا ہے کہ اس ذات کے سامنے ابھی تو تعریف کیا، اس ذات کے سے ابھی سرگوشی کیا، اور تو اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اس کائنات، اس خالق کائنات کو ناراض کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر یہ حیا، یہ شرم اس کے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ نماز کی برکت سے وہ گناہ سے رک جاتا ہے۔ اس لیے تھانوی رحمت اللہ علیہ
अपने तरफ से बढ़ाते हैं कि अपने वज़ा के एतबार से, यानी अपने ये असली वज़ा के एतबार से और अपने हयत के एतबार से और अपनी असली एतबार से वो रुकता है। अगर नमाजी नहीं रुकता है तो ये नमाज पढ़ने वाले की कमी है कि जो आदाब, मुस्तहब्बात और जो सोजिश के साथ नमाज पढ़नी चाहिए उस तरीके से उसने नहीं पढ़ा। तो नमाज के एक माना आते ताजीम के भी, कि इसके अंदर सरापा अल्लाह की ताजीम करता है और नमाज के अंदर इतना महव होता है कि वो गैरुल्लाह को भूल जाता है। जिस तरीके से मिसाल के तौर पर अभी लड़के इंटरनेट, मोबाइल और पबजी वगैरह के अंदर इतने मस्त होते हैं कि वो फजर तक खेलते हैं और रात कैसे कट जाती उनको एहसास तक नहीं होता है मोबाइल में मशगूल रहने वालों को। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के पैर में तीर लगी और पैर को काटने की जरूरत, तीर को निकालने की जरूरत थी। हज़रत अली फरमाए कि अभी तकलीफ होगी, सुन वगैरह मत करो, हम जब नमाज पढ़ेंगे तो तीर को खींच लेना। चुनांचे हज़रत अली नमाज पढ़ने लगे और अल्लाह के इश्क में और ताजीम में इतना गर्क हुए, इतना डूब गए कि तीर काट लिया गया, लेकिन पता भी ये तीर को निकाल लिया गया और एक जरा भी उनको दर्द तक एहसास नहीं हुआ। बात इसका सहाबा की बात छोड़िए, इस जमाने के बाद बुजुर्गों को ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टरों ने कहा कि बेहोश करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, बेहोश मत कीजिए, हमें एक तस्बीह दे दीजिए। तस्बीह लिए और बोले कि आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। सोचिए कि कितनी, मैं जानता हूं ऑपरेशन के दर्द को, कि कितनी तकलीफ होती है। जिनको भी ऑपरेशन हुआ वो सारे जानते हैं कि कितनी तकलीफ होती है, लेकिन वो तस्बीह पढ़ते रहे और अल्लाह की तरफ ऐसा इस्तिग़राक़ रहा कि इस जमाने के अंदर भी बगैर आप ये सुन किए हुए, बगैर बेहोश किए हुए उनको ऑपरेशन किया गया और पता तक नहीं चला। बाज़ ताबईन के पैर काट दिया गया, पता तक नहीं चला। तो हासिल कलाम ये है मेरे दोस्तों, इस तकरीर के मौजू के, आज का मौजू का मकसद कि रमजान आने वाला है, अभी सी तैयारी शुरू करें। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रमजान की इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। रमजान तो एक रिहर्सल और ओवरवेलिंग का एक महीना होता है कि इसके अंदर आदमी का ओवरवेलिंग हो जाए, सर्विसिंग हो जाए, जो सालों भर चार्ज दे, ये मकसद होता है। और इसी मकसद के लिए हमें नमाज तरावी पढ़ाई जाती है, रोजा रखवाया जाता है। तो अलगर्ज जो आदमी नमाज सही से पढ़ेगा, इंशाअल्लाह दीन और दुनिया का वो सारा काम सही से करेगा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।